اپنے بندوں کو ایسے ایسے موقع عطا فرمائے کہ بندہ جو ہے اپنے رب کی طرف رجوع کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک جوان نے، اس امت کے جوان میں، اس نے 20 سال تک رب کی عبادت کی اور 20 سال کے بعد 20 سال اس نے گناہ میں گزارے، 40 سال ہو گئے۔ تو 20 سال اس نے عبادت کرنے کے بعد 20 سال جب گناہ میں گزارے تو 40 سال کے بعد اس نے پھر اپنے رب کی دربار میں رجوع ہوا۔ اے پروردگار دو عالم، میں نے 20 سال تک مسلسل لگاتار، اس کو ہماری زبان بولتے ہیں، لگاتار 20 سال تک میں تیری عبادت، تیری ریاضت، تیری حمد، تیری تعریف سب کچھ کرتا رہا اور 20 سال میں تجھے بھول گیا۔ 20 سال تک میں گناہوں میں گر گیا تو بھول گیا۔ پہلے 20 سال عبادت کے تھے، دوسرے 20 سال گناہوں کے تھے۔ اے پروردگار، اب میں تیری طرف اگر رجوع کروں، میں تیری طرف آؤں، میں تیری دربار میں دعا مانگوں یا توبہ کروں، کیونکہ وہ ان امتوں کا سوال تھا۔ ہماری امت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی وہ اس امت کو نہیں تھی۔ یہ نہ سمجھنا کہ سب شریعت کا ایک قانون کا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو شریعت لائے اس کا قانون الگ تھا۔ ہر نبی جو آیا، رسول آیا، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الگ الگ ان کے قوانین عبادت کے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان امتوں کے اوپر بھی احکام الگ الگ نازل فرمائے۔ ان امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تو صبح میں اس کے گھر کی دیوی پر، جس کو ہم ڈیلی کہتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا کہ رات کو اس نے شراب پی ہے، رات کو اس نے زنا کیا ہے، رات کو اس نے چوری کی ہے، رات کو اس نے ڈاکہ زنی کی ہے، رات کو اس نے یہ کیا۔ یہ قدرت کی قلم سے لکھا جاتا تھا۔ اللہ عز و جل کی قدرت کی قلم سے اس کے ڈیری پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ بندے نے رات کو یہ جرم کیا ہے۔ مصطفیٰ کے صدقے سے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان فرما دیا، آسان فرما دیا۔ ہم کتنے گندے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے گندے گناہ کرتے ہیں، لیکن صبح میں اٹھتے ہیں تو ہم ایک صاف دودھ کی طرح دھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا ہے مولوی صاحب کو کس نے کیا کیا، پتہ نہیں چلتا پیر صاحب کو کس نے کیا کیا، پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا کیا۔ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے، یہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے عیب کو چھپا دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں 20 سال تک تیری نافرمانیوں میں، گناہوں میں، گندگیوں میں ہر طرح سے برائیوں میں مجرم بھٹکتا 20 سال تک کرتا رہا اور 20 سال تک میں ایسے رہا۔ کیا اب میں رجوع کروں؟ کیا اب میں تیری دربار میں آؤں؟ کیا اب میں تیری بارگاہ میں واپس آ جاؤں تو مولا کیا میرے گناہوں کو تو بخش دے گا؟ مولا کیا میرے گناہوں کو تو معاف کر دے گا؟ اے پروردگار، کیا مجھے تو بخش دے گا؟ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ میرا رب فرماتا ہے، جب تو نے مجھے یاد کیا میں تجھے یاد کر رہا تھا۔ 20 سال تو نے مجھے یاد کیا نا، 20 سال تو نے عبادت کی تو میں تجھے یاد کر رہا تھا، اور جب 20 سال تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا، کسی اور کی طرف تیرا دھیان گیا، کسی اور کی طرف تیرا دھیان گیا تو میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا، میں بھی بھول گیا تجھے۔ اور جب واپس تو آیا ہے تو میرا گھر بار تو رحمت بھرا ہوا ہے۔ آجا بندہ تو ایک ہے، اگر ایسے کروڑوں آ جائے تو رب کی رحمت تو ہے، ان تمام کو بخش سکتی ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ عز و جل نے میرے محبوب کے صدقے سے، مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب کی رحمت کا صدقہ ہے ہم گناہ کریں کسی کو پتہ نہ چلے، ہمارے نامے اعمال میں کیا لکھا ہے وہ نہیں پتا چلے، ہم کیا کریں وہ نہیں پتا چلے، اور جب کھلیں گے تب ہم ہی پڑھیں گے، دوسرا کوئی نہیں پڑھے گا، ہے نا۔ ہمارا اعمال نامہ، تمہارا اعمال نامہ تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، میرے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔
اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ لو پڑھ، اس وقت بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ ہوگا، اس وقت بھی پردہ ہوگا کہ تمہارے گناہ ہیں یا تمہاری نیکیاں ہیں، تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، تم پڑھ۔ آج تو اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو باپ وہ اچنی نہ ہے، نماز اچنی نہ ہے۔ اگر موبائل لے دے تو اگر اسی کو 50,000 کا موبائل لے دے، جو ہے 50,000 کا برا کوئی موبائل لے دیتے ہیں تو چلا دے گا، بولے گا میں سیکھ لوں گا، میرا پوتا جانتا ہے وہ سکھا دے گا۔ ارے پوتا جانتا سکھا دے گا تو مولوی صاحب بھی نماز سکھا دیں گے نا۔ 10 منٹ مولوی صاحب کے پاس جا، وہ تو بیٹھے ہیں، کوئی آنے والا آئے تو میں نماز سکھاؤں؟ میں اپنے رب کی جو ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے بیٹا ہوں۔ تو مسلمانوں، ہمیں دین کی طرف ہمارا دل نہیں، دین کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں، دین کی طرف کچھ بھی نہیں، نہ نماز، نہ قرآن، نہ کلمہ، نہ کچھ بھی نہیں، نہ استغفار، کچھ بھی نہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، دن میں اور رات میں۔ ارے امام الانبیاء، وہ معصوم نبی، وہ نبیوں کا نبی، وہ رسولوں کا وہ رسول، جس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات عالم کو وجود دیا، وہ نبی استغفار کرے، وہ نبی استغفار کرے۔ اے امتی، تجھے تیرے لبوں پہ کچھ نہیں آتا، تو رب کی دربار میں استغفار کرے، رب کی دربار میں استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا بھی ہماری زبان پہ نہیں آ سکتا کہ ہم رب کی دربار میں کم سے کم استغفار کریں، میرا نبی استغفار کرے، اور امتی کو استغفار کا ٹائم نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں، اس کا رجوع ہی نہیں۔ اے مسلمانوں، حقیقت میں مولانا صاحب نے کہا کہ جو ہے رب تعالیٰ کتنا کریم ہے، اور اس نے کتنے وسائل بنا دیے بخشنے کے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں رب فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، میرا رب حکم فرماتا ہے اے بندہ میری عبادت کر۔ پہلے حکم کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ بندہ میری عبادت کر۔ اب جب سب سے پہلے رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، کیونکہ عبادت کہتے ہیں اپنے خالق کو ماننا، اس کے لیے جھکنا، جس کو یہ لوگ دوسرے دھرم والے پوجا کہتے ہیں، پوجا کہتے ہیں نا۔ تو آج ہم دیکھیں دوسرے جو دھرم والے ہیں وہ صبح میں آفس میں جائیں گے، دکان میں جائیں گے، دھندے پہ جائیں گے، تو پہلے ان کے گھر میں جو ان کا ہوتا ہے لٹکا ہوا، جس کو وہ معبود مانتے ہیں، جس کو معبود اس کی بات کرتے ہیں، پہلے اس کو اگربتی کر کے جھکیں گے، اس کی عبادت کریں گے، پھر جائیں گے، پھر جائیں گے۔ جاتے ہیں نا آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو زیادہ، ہم تو مسجد کے مینڈک ہیں، کیونکہ مولوی جان جائیں، مسجد میں جائیں، آپ کے تعلقات لوگوں سے ہے، کارخانوں میں، دندے میں وغیرہ میں جاتے ہو نا۔ جب یہ قوم صبح میں کہیں جاتی ہے تو اپنے معبود کی عبادت کر کے اگربتی کر کے جاتی ہے۔ اے مسلمان، تو جب صبح میں نکلتا ہے تو تو نے تیرے معبود کی عبادت کی؟ مجھے بتاؤ پہلے کہ تو جب صبح میں آفس پہ جائے، دھندے پہ جائے، کہیں بھی جائے، دکان میں جائے، کھٹارے میں جائے، ڈرائیور میں جائے، زمین پہ جائے، کھیت میں جائے، تو جب اٹھتا ہے تو اپنے معبود کو تو نے سجدہ کیا، تو نے اپنے معبود کی عبادت کی، تو نے اس رب کے سامنے سر جھکایا، تو نے خدا کو جھک کر کے کہا اے پروردگار تیرا سہارا لے کر کے جاتا ہوں، اے میرے رب تو میرے اوپر رحم فرمانا، تو نے کہا میں کہتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت پکار اٹھتی ہے، اے بندہ میں حاضر ہوں، بول تیرا کیا کام ہے، کیا کام ہے؟ تو بندہ کہ مولا میں گاڑی میں ڈرائیور کرنے جاتا ہوں، میری حفاظت فرما، میرے رب فرماتا ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ بندہ کہ کارخانے میں جاتا ہوں، رب کہتا ہے میں حاضر ہوں، لبیک حاضر ہوں، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو میرا رب راضی ہوتا ہے۔ ارے خدا راضی ہوتا ہے، پکارنے سے رب ناراض نہیں ہوتا، بلکہ رب راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے آواز دی، میرے بندے نے مجھے پکارا، میرے بندے نے مجھے جو ہے پکارا مدد کے لیے، دوسرے کسی کو نہیں پکارا، کسی کو نہیں پکارا۔ ایک وہ ہے نا کہ ایک آدمی کسی مندر کے سامنے پوجا کر رہا تھا، کرتے 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 تھک گیا،
کہ یار اس میں سے تو آوازیں نہیں آتی ہے، یہ بھگوان کے ساتھ جو کچھ نہیں کہتا ہے میں تو مر گیا یا ماتھا پڑ پڑ کر کے، تو اس کے دل میں ایک دن ایسی آواز آئی کہ کہتے ہیں کہ اوپر بھی اللہ ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ جاہلوں کا کلمہ ہے، اوپر اللہ نہیں ہے، اوپر اللہ نہیں ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں اوپر والا نہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے اس کے لیے کوئی جگہ یا کوئی مقام مقرر نہیں کرنا چاہیے، اس جگہ خدا ہے، عرش پہ ہے، کرسی پہ ہے، آسمان پہ نہیں، بلکہ رب ہر جگہ حاضر ہے۔ ارے مومن تجھے مبارک ہو کہ اس دل میں خدا حاضر، اس دل میں یہ جو ہمارا قلب ہے نا، اگر تو سچا ہے تو رب تیرے دل میں ہے۔ ارے رب دل میں ہے، کیونکہ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ جب رابعہ بصریہ چلی کہاں؟ حج کے لیے، حج کے لیے چلی، وہ ایک ولیہ تھی نا، ہم ولیوں کا بیان کرتے ہیں، ولیہ کا نہیں کرتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ باپو ہم جو بیان کری، ہم جو بیان کری، تنے ایسا جو عورتیں جو بھائی جو کو رتوا تھے، رابعہ بصریہ ایک عورت تھی اور ولیہ تھی، ایک پرانا خچر تھا، اس کے اوپر گدڑی ڈال کر کے چلی، وہ خچر رستے میں مر گئے۔ حج کے دن آگے حج کے دن آ گئے، اب وہ بیچاری چلتے کیا کرے، اب پیدل تو کتنا چلے، لوگ اپنے اونٹ گھوڑے کی سواریوں پہ دوڑتے چلے گئے، کعبہ کا حج کریں، بیت اللہ کا حج کریں۔ حج کی تمنا سب کو ہوتی ہے اور ہونے بھی چاہیے، اللہ کا گھر کعبہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو دکھائے۔ ارے وہ خدا کا گھر ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جب بندہ ان جگہ پہنچتا ہے، جب اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک کہتا ہے تو رب کی آواز آتی ہے، لبیک میں بھی حاضر ہوں، اے بندہ میں بھی حاضر ہوں۔ اب بندہ دیوانہ کی طرح طواف کرتا ہے، وہ رب کا اللہ عز و جل کے گھر کعبے کا دیوانہ نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کی طرف جو ہے دیوانہ ہو کر کے گھومتا ہوں، مولا میں تیرے در پہ دیوانہ بن کر کے آیا ہوں۔ رابعہ بصریہ اپنی گڈڑی لے کر کے پیدل چلی، ادھر لوگ آتے رہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم جن کا نام سنا ہوگا، آپ نے اپنی حکومت کو چھوڑ دیا تھا، زبردست زمانے کے بادشاہ تھے، اور آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا تو آپ نے پوری حکومت، بادشاہ، تخت، بیٹے، اولاد، بیویاں سب چھوڑ کر کے جنگل میں نکل پڑے، اور آپ نے ارادہ کیا کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن ایسے نہیں جاؤں گا، 2 قدم چلوں گا، 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، پھر 2 قدم چلوں گا، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، پھر 2 قدم چلوں گا، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، 2 قدم چلوں گا، نفل نماز پڑھوں گا۔ ایک بادشاہ، آج لوگ کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے نا تو ہوٹلوں کے اندر مزہ کرنے جاتے ہیں۔ پہلے لوگ بمبئی جاتے تھے جس کے پاس پیسہ آتا تھا، مجھے زمانہ یاد ہے، کوئی بھول نہ جائے اس وقت کو کہ لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ پیسہ حرام کی کمائی میں ڈالتے ہیں۔ ایک بادشاہ جس کا نام ابراہیم بن ادم تھا، تو تخت تاج کو لات مار کر کے رب کی دربار میں ایک بھاگا ہوا غلام کی طرح اب قدم قدم پہ نماز پڑھتا ہوا جاتا ہے، اور جب جو ہے کئی سالوں کے بعد جب مکہ مکرمہ پہنچا اور وہاں دیکھتا ہے کہ کعبہ نہیں ہے، کعبہ ہی نہیں ہے، نظر میں کعبہ نہیں آ رہا ہے۔ رب کی دربار میں سجدہ ریز ہوا، مولا یہ تیرا بندہ قدم قدم پہ نماز پڑھ پڑھ کر کے تیرا شکر ادا کرتا ہوا تیرے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا، زیارت کرنے کے لیے آیا، تیری رحمتوں سے بارش میں نہانے کے لیے آیا۔ مولا تیرا گھر کعبہ نہیں ہے، یہ مکے کی پہاڑیاں تو دکھائی دیتی ہے لیکن اس تلاٹی میں تیرا گھر نہیں ہے، کعبۃ اللہ نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے، اے میرے بندے، میرا گھر کعبہ ایک میری بندی کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے۔ سن لے ابراہیم بن ادم جو قدم قدم پہ نماز پڑھ کر کے سوچتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہوگا، یہ نہ سوچنا بلکہ آج کعبہ جو ہے ایک بندی میری جس کا نام رابعہ بصریہ ہے، جس کا گڈھا بھی مر گیا، جس کے پاس سامان بھی نہیں ہے، جو حج کو پہنچ نہیں پاتی ہے، وہ بیچاری چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہ بیچاری بےکس ہو کر کے آ رہی ہے۔ اللہ نے کعبے کو حکم دیا، اے کعبہ جا اور جا کر کے رابعہ بصریہ کا طواف کر، میری بندی جو ہے
اگر بندہ اپنے دل کے اندر رب کی عبادت کرے تو کعبہ بھی اس کے طواف کے لیے آ جاتا ہے، کعبہ بھی اس کی حاضری کے لیے آ جاتا ہے، کعبہ بھی اس کی سواگت کے لیے آ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ عز و جل نے ہمیں ایسے ایسے فضل فرمائے، ایسے ایسے فضل فرمائے، جن فضلوں کو ہم گنے تو گن نہیں سکتے۔ رب کی نعمتوں کو تو کوئی گن نہیں سکتا، لیکن ہم ظاہری اپنے فضلوں کو گنے تو ان کو بھی گن نہیں سکتے کہ رب نے کون کون سی ہمارے اوپر فضل فرمائے۔ سبحان اللہ، سب کچھ رب نے ہمارے اوپر فضل فرمایا، لیکن یہ انسان ایسا ہے جو اپنے رب کی طرف جو ہے اس کا رجوع، اس کا دل، اس کا دھیان، اس کی عبادت کرنے کے لیے کیونکہ بندہ جب عبادت کرتا ہے نا تو وہ جو بت کے سامنے کھڑا تھا پکار پکار کر کے تھک گیا تو اس نے کہا کہ آسمان والا خدا کہتے ہیں لوگ، تو اس نے پکارا اے یا سمد، اے بے نیاز، تو کہاں ہے، تو کہاں ہے؟ اب اس کو جو ہے اسی جگہ چوکھٹ پہ، صنم کی چوکھٹ پہ آواز آتی ہے، اے میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ اس نے تو نہ کلمہ پڑھا تھا، اس نے نہ قرآن پڑھا تھا، اس نے نہ عبادت کی تھی، بلکہ وہ تھک گیا۔ یہ ہمارے معبود کچھ بولتے نہیں ہیں تو بولنے والے کو پکاروں، تو رب کی رحمت جوش میں آ گئی کہ یہ پتھر کا صنم نہیں بولتا۔ اگر میں نے جواب نہ دیا تو یہ بھی سمجھے گا جیسا یہ ویسا وہ، یہ جیسا یہ ویسا وہ، یہ خدا نہیں سنتا تو وہ خدا نہیں سنتا۔ آواز آتی ہے بندہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بول تیری تمنا کیا ہے؟ ارے جب رب کی رحمت ایک غیر کی آواز پہ لبے کہتی ہے، ارے تو مسلمان ہے، اگر تیری آہاں دل سے نکلے گی تو اور کیا مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مل جائے مسلمانوں، ہماری جو آنسو ہیں یہ آنسو قیمتیں ہیں۔ ہم جو خوف خدا کے اندر اگر ایک آنسو بہائے تو یہ آنسو ہمارے قیمتیں ہیں۔ کسی کے مرنے پہ آنسو بہاؤ مت، بلکہ اپنے کے اوپر بہاؤ، کیونکہ جس کا دل زندہ نہیں ہوتا تو عبادت گزار نہیں ہوتا، جس کے دل میں قرآن نہیں ہوتا وہ دل مردہ۔ علماء بیٹھے اگر میری زبان پھسل جائے تو ہو سکتا ہے میری زبان پھسلے، جس کے دل میں قرآن نہیں، جس کے دل میں ذکر نہیں، وہ دل مردہ ہے۔ تو تم اپنے اس مردگی پہ رو کہ ہم زندہ نہیں ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، گاتے ہیں، لیکن ہم زندہ نہیں ہیں۔ تم اس کے اوپر رہو تو تمہارا جو آنسو گرے گا وہ آنسو تمہارا کام دے گا، ایک آنسو تمہیں کام دے جائے گا۔ اگر رونا ہے تو اپنے پہ رو، دوسروں پہ مت رو، بھائی کے اوپر مت رہو، بہن کے اوپر مت رہو، باپ کے اوپر مت رہو، بلکہ اپنے کے اوپر رو کہ یہ دل مردہ ہو گیا ہے، یہ دل زندہ کب ہوگا؟ ارے جب یہ دل زندہ ہوگا تو دل سے آواز آئے گی اللہ اللہ، دل سے زندہ آواز آئے گی اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ یہ وہ دل ہے، یہ وہ دل ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ دل سے آواز آتی ہے، بے شک یہ دل وہ ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال بتا دیتا ہوں، ہمارے روزے دھنی سید پیر علی اکبر شاہ علیہ رحمہ جن کا مزار مبارک ہے دگنی شریف کے اندر ہے، جب آپ کے اوپر جب کیس ہوا تھا، مرڈر کا کیس ہوا تھا، تو مندرا کی بسٹپ کے پاس جو کنبھاروں کی مسجد تھی اس مسجد میں جو ہے اس کو بنایا گیا جج کو آپ یہاں آ کر کے ہمارے پیر صاحب کا سوال جواب یا ان کے جو ہے زبانی سوال جواب سنو۔ وہ بھی زمانہ ہے نا، وہ بھی زمانہ تھا۔ تو جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ کے خلیفوں نے کہا کہ حضور جب یہ جج آئے گا تو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا سرکاری مجلس میں، اور آپ کھڑے ہو جائیں، یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں، ہمارا خلیفوں کا۔ آپ نے کہا کوئی فکر مت، آپ بیٹھے رہے۔ وہ آیا، سامنے بیٹھا، آپ ذکر میں تھے، آپ کا دل زندہ تھا اور اللہ 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 کا ذکر کر رہا تھا، تو جو بیان لینے کے لیے جو جج آیا اس کی دل سے بھی آواز اٹھی اللہ اللہ۔ واہ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں زندہ دل، اس کو کہتے ہیں زندہ دل۔ اگر تم رب کا ہو جائے تو تیرے دل سے اللہ کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، آئے گی، آج بھی آئے گی،
ہے اور آئے گی مسلمانوں. ہم نے اپنے دل کو مردہ کر دیا. اب مردہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب دل ہی مردہ ہو گیا نا پھر بھلے ماں ہو باپ ہو کعبہ ہو قبلہ ہو مرشد ہو کیا آنے بیت ہو دل مردہ ہو گیا. دل مردہ ہو گیا. خالی زبان سے تو بول دیتے ہیں زبان سے تو بول لیتے ہیں. تو میرا رب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے بندہ میں تجھے حکم دیتا ہوں میری عبادت کر میری بندگی کر میری بندگی کا عبادت حکم دیتا ہوں. جب رب نے اپنے بندگی کی عبادت کا کرنے کا جب حکم دیا اب اس کے بعد فرماتا ہے وَإِلَّا إِيَّاهُ وَبِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور میری عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر. عبادت کے بعد کیونکہ عبادت بھی ضروری ہے نا عبادت بھی ضروری ہے. اب عبادت ہی نہیں نا کیونکہ عبادت کرنا اسلام اور ایمان ایک ایسی چیز ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. آپ بڑے قدر کے صحابی بھی ہیں اور فاتح ایران بھی ہیں. اور آپ اس وقت میں جو شام کی لڑائیاں لڑی جاتی تھی عیسائیوں کے سامنے انگریزوں کے سامنے ان لڑائیوں میں سب سے زیادہ آپ کا حصہ بھی تھا. اور آپ اس زمانے کے ایسے کمانڈر تھے جو جس طرح سے منہ کرتے تھے آپ چلے جاتے تھے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ایمان لائے تو آپ اپنے ماں سے بہت محبت کرتے تھے جس کا نام حمنہ تھا. حمنہ بنت ابو سفیان بن امیہ بہت محبت کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے. اور اتنا پیار کرتے تھے کہ جب ایمان لائے گھر پہ آئے تو ماں نے کہا بیٹا سعد کہا جی میں نے سنا ہے تو نے کوئی نیا دھرم نیا دین پسند کر لیا. تو کہنے لگے ہاں ماں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اسلام مذہب لے کے آئے ہیں اس کو میں نے قبول کیا اور میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آیا. وحدہ لا شریک کی ذات کے اوپر ایمان لے آیا اور اس رب کی ذات کے اوپر ایمان لے آیا میں مسلمان ہو گیا. تو کہنے لگی کہ بیٹے نہیں ایسا نہیں ہوگا تو میرا بیٹا ہے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں تو مجھ سے محبت کرتا ہے. اپنے ماں باپ کے دین کو مت چھوڑنا. سنو مسلمانوں ماں کہتی ہے حضرت سعد بن وقاص سے کہ اپنے ماں باپ کے دادا کے دین کو مت چھوڑنا. اور اگر تو نے دین چھوڑا ہے تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ میں چھاؤں کے اندر بیٹھوں گی. باہر ایک پتھر کے اوپر دھوپ کے اندر بیٹھ گئی. ایسا سن تیری وہ ماں جو تجھ سے محبت کرتی ہے تو وہ بیٹا جو مجھ سے محبت کرتا ہے جب تک تو اس دین سے پھر نہ جائے گا تب تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ کپڑے پہنوں گی نہ نہاؤں گی نہ اس دھوپ سے ہٹوں گی. کیونکہ مکہ کی دھرتی کے اوپر آج بھی 60 ڈگری گرمی ہوتی ہے جس کے اندر پتھر پہ روٹی رکھے تو روٹی سک جائے روٹی پک جائے. ایسی گرمی کے اندر حضرت سعد بن وقاص کی ماں حمنہ بیٹھ گئی ہڑتال کے اوپر. آج تو ہڑتال کا نام سب کو آتا ہے نا. ہڑتال پہ بیٹھ گئی. شاید جب تک تو نہیں پھرے گا یہ تیری ماں حمنہ نہیں اٹھے گی. پہلے تو پھر جا پھر میں اٹھوں گی. حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں میں محبت کرتا ہوں مجھ سے بھی محبت کرتی ہے اور میں جب ایمان لایا ہوں اس کے بعد اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ کپڑے پہنوں گی نہ اٹھوں گی یہاں میں مر جاؤں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں. سنو مسلمانوں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی عبادت رب کی بندگی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. ایسا ایمان اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تیری ماں اسلام یا بھلائی کا حکم دے تو ماننا اگر برائی کا حکم دے تو کبھی مت ماننا کبھی مت ماننا اور کبھی مت ماننا. کیونکہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم یہ ہے ماں کہے یہ کام کر باپ کہے یہ نیک کام کر تو کرنا. اگر برائی کام کا باپ حکم دے تو نہیں مانا جائے گا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. باپ کہے کہ یہ شراب بیچ گیا نہیں مانا جائے گا. باپ کہے کہ یہ فلاں چیز حرام کی بیچ گیا نہیں ماننی پڑے گی. اگر اسلام کی کوئی بات کہے تو
کہیں جائے گی. حضرت سعد اپنے ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری پیاری ماں, تو نے مجھ سے محبت کی, میں نے تجھ سے محبت کی, لیکن جس نبی سے میں نے محبت کی ہے اس نبی کے دربار میں تیری جیسی ہزاروں ماؤں کو میں قربان کر دوں گا. تو تو ایک ہے. اگر میرے نبی کی محبت میں, دین اسلام کی محبت میں اگر ہزاروں ماں آ جائے تو میں قربان کر دوں گا. میں کبھی دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا, چاہے تم مر ہی جا. ایک دن ایک ہی رات وہ بیٹھی رہی اور آخر اپنے ہڑتال کو چھوڑ کر کے حضرت سعد کے گھر میں آ کر کے رہنے لگی. مسلمانوں, یہ صحابہ کرام کا ایمان, یہ ایمان ہے. اور آج ہمارا ایمان پر اتنا کمزور ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا, رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں. ہم روزی رزق سے ڈرتے ہیں, ہم جو ہے رزق سے ڈرتے ہیں, ملے گا کہ نہیں, کھانا ملے گا کہ نہیں, دندا چلے گا کہ نہیں, پیسہ آئے گا کہ نہیں. ہم ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں. ایمان اس چیز کا نام ہے, آمنت باللہ, ایمان لایا میں اللہ کے اوپر, و ملائکتہ, ملائکہ کے اوپر, و کتبہ, کتابوں کے اوپر, و رسلہ, اس کے رسول کے اوپر, والقدر خیرہ و شرہ, اچھی تقدیر کے اوپر اور برائی تقدیر کے اوپر. یعنی میری جو تکلیفیں آئی ہے اس کے اوپر بھی ایمان لایا کہ اگر تکلیف آتی ہے تو رب کی طرف سے آتی ہے, اگر نعمت ملتی ہے تو رب کی طرف سے ملتی ہے. ارے رزق تم کو ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح سے ملک الموت آدمی کو تلاش کرتا ہے. ملک الموت کو بھیجتا ہے کہ جا, ہم اتنے بیٹھے ہیں, اب کس کا حکم ہوا ہم کو پتا نہیں ہے, تو ملک الموت اس کو ڈھونڈتا ہے کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, اس میں نہیں ہے, اس میں نہیں ہے, گھر میں نہیں ہے, کھیتی میں نہیں ہے, باڑی پہ نہیں ہے, روڈ پہ نہیں ہے, گاڑی پہ, کہاں تلاش کرتا ہے. اس طرح سے رزق ہم کو تلاش کرتا ہے. لیکن ہم ڈر رہے, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم اپنے رزق سے ڈر رہے ہیں کہ ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا. ارے تمہاری جو تقدیر میں ہے وہ مل جائے گا, تمہارے مقدر میں وہ مل جائے گا. کوشش کرنا تمہارا کام ہے, کوشش کرنا. قرآن میں فرماتا ہے وَانْتَشْرُوا فِي الْأَرْضِ فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, زمین کے اوپر بکھر جاؤ اور رب کا فضل تلاش کرو, فضل تلاش کرو. یہ دندا, یہ بیپار, یہ کھیتی, یہ سب محنت کیا ہے, یہ رب کا فضل ہے, اس کو تلاش کرو. بکھر جاؤ زمین پہ, رب کا فضل تلاش کرو, اور تلاش کرو گے تو تمہیں مل ہی جائے گا, تمہیں مل ہی جائے گا. تو قرآن میں رب سب سے پہلے فرماتا ہے میری عبادت کرو, اس کے بعد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ, جب وہ پہنچ جائے اس گھڑی کے اوپر کبرا, یعنی بڑائی کے اوپر, بڑھاپے کے اوپر پہنچ جائے, دو یا دونوں میں سے, آدھوما او کلاہما, ایک یا دونوں میں سے, دو ہو تو دو میں سے ایک پہنچتا ہے تو ہے. اب جو ہے پہنچ جائے تو ان کو جو ہے اف مت کر اور جھڑک مت, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سبحان اللہ, قرآن نے میرے رب نے کیا فرمایا, اس طرح سے نرمی سے بول اپنے ماں باپ سے, قولاً کریما, یعنی اتنی نرمی سے بات کر, اتنی نرمی سے اس سے بات کر جس طرح سے ہم چھوٹے بچے کے سامنے نرمی سے کرتے ہیں. ہمارا چھوٹا بچہ 2 سال کا ہوتا ہے نا, تو ہم کیسے نرمی سے بات کرتے ہیں. اس کو, بچے کو جھڑکتے نہیں, رو جائے گا, رو دے گا. ہم جھڑکتے نہیں تو جھڑک مت, اف مت کر, بلکہ اس سے بات کہے تو نرمی سے کر. ارے ایسی نرمی سے کر جس طرح سے تو بچوں سے باتیں کرتا ہے, اور جب ایسے نرمی سے بات کرے گا تو اللہ عز و جل تیری مغفرت فرما دے. رب دیکھ رہا ہے نا, میرا رب دیکھ رہا ہے کہ وہ بندہ اپنے ماں باپ سے کس طرح سے نرمی کرتا ہے. لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ جو عبادت ہے نا, یہ عبادت ایک ایسی ہے جو تیری گھر میں ہے, تیرے گھر میں ہے. جنت بھی تیرے گھر میں اور کعبہ بھی تیرے گھر میں. ماں کو جنت کی چوکھٹ کا ہے نا, حدیث میں فرمایا کہ ماں کے قدم کے نیچے, نیچے اوپر نہیں, ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. تو اگر ماں کے قدم کے تلووں کو تم نے چوما تو تم نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا.
जन्नत की चौखट को चुन लिया। और अगर बाप और माँ को तुमने अपनी मेहरबानी और अपनी करीब नजर से और मीठी आवाज से और हल्की आवाज से तुमने मोहब्बत की नजर से अगर माँ बाप को देखा, मेरे आका फरमाते हैं उसको हज मबरूर का सवाब मिलेगा। हज मबरूर कहते हैं हज मकबूल को। हज करने वाले तो बहुत हज करते हैं। ये कोरोना में तो कम हो गया था, इस साल तो छुट्टी दे दी है, नहीं तो 50 लाख 25 लाख 40 लाख हाजी होते हैं। अब इन हाजियों में हज किसकी कबूल हुई ये तो पता नहीं है ना, ये पता नहीं है किसकी कबूल हुई है। हज कबूल किसकी नहीं हुई है, वहां भी हज कबूल होने में भी माँ बाप का हजरत हज के मौके के अंदर हजरत फरमाते हैं कि मैं अरफात के मैदान में था और वहां से मैं उठा, रात को मैंने ख्वाब में देखा आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल, फरिश्ते उतर रहे, ऐसे ही उतरते अल्हम्दुलिल्लाह। अरफात का मैदान जो है वो एक हज का खास रुकन है, रुकन का है, फर्ज का है। अगर अरफात में नहीं पहुंचे 10 तारीख को 9 तारीख को तो हज नहीं, तो हज नहीं है। भले तुम 8 दिन मुज़दलिफा में रहो, 20 दिन रहो, भले काबा मौज़ूमा मक्का के अंदर तुम 3 महीने रहो, अगर 9 तारीख को हाजी अरफात में नहीं पहुंचा तो हज उसकी नहीं होगी। फरमाते हैं कि मैं हज की जो रात में अरफात में सोया हुआ था, मैंने देखा आसमान के फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है और वो आपस में बातें कर रहे हैं। बातें करते 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 अरफात के मैदान में आए तो एक दूसरे से पूछने लगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन हुज्जाज किराम जो है बेचारा ये एहराम के अंदर बैठे हुए हैं, रब से मांग रहे हैं अल्लाह ताला ने इनमें से कितने को कितनी हज कबूल की। तो एक फरिश्ता कहता है अल्लाह ने सबकी हज कबूल फरमा ली मगर एक की नहीं की, एक ही नहीं की। उस वक्त में भी हाजी तो बहुत थे, एक ही नहीं की। तो हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैंने ये जो आवाज सुनी और सुनी में उठा तो वो कहने वाला जो कहता है ना, तो दूसरा फरिश्ता कहता है वो कौन है जो एक रह गया और सबकी हज कबूल हो गई। तो कहने लगा कि वो अहमद बिन मोहम्मद बलखी है, बलख बुखारा का रहने वाला जिसका नाम जो है अहमद बिन मोहम्मद है, उसकी हज कबूल नहीं हुई, बाकी सबकी लोगों की हज कबूल हो गई। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं जमाने के जबरदस्त वली फरमाते हैं सुबह में उठा, मुझे इस चीज की फिक्र लगी कि इतने सारे सब हाजियों की हज कबूल हो गई और एक की कबूल नहीं हुई, तो मैं उसे तलाश करूं। क्योंकि अल्लाह के जो वली होते हैं ना उनको उम्मत मुस्तफा का भी गम होता है। जैसे मेरे नबी को गम था ना, हुजूर रात को सोते नहीं थे उम्मत के गम में, उम्मत के गम में नहीं सोते थे, अल्लाह की दरबार में उठ करके दुआ मांगते थे, मौला मेरी उम्मत के ऊपर हम फरमा, अगर बादल और आंधी हवा छोड़ा होता तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की दरबार में सज्जारे होकर के ऐ उम्मतियों तुम्हारे लिए दुआ मांगते थे। अगर बारिश ज्यादा होती मुस्तफा उम्मत के लिए दुआ मांगते थे। तो जो मुस्तफा को राजी करना चाहेगा वो उम्मत के लिए दुआ मांगेगा। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मेरे नबी के इतनी उम्मतियों की हज कबूल हो गई, सब बख्शे गए और एक ही बाकी रह गया। मैं कोशिश करता हूँ रब के दरबार में अल्लाह रहम फरमाए, मैं उसको ढूंढता हूँ वो क्या है कैसा है। मैंने उसको तलाश किया कि ये बलखी को खीमे कहाँ है। मैं ढूंढते 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 तलाश करते करते मैं बलखियों के खीमों पे गया और उसमें मैंने तलाश किया और मैंने तलाश किया कि आदमी किस नाम का है। तलाश करते करते एक खीमे के अंदर मैंने देखा एक नौजवान खड़ा है, उसके गले में एक जो है फंदा लगा हुआ है, अपने पाँव में लगा करके जो है वो खड़ा है और आते हुए मालिक बिन दीनार को उसने सलाम किया। नौजवान है अस्सलाम वालेकुम ऐ मालिक बिन दीनार, तुम जिसकी तलाश में हो वो मैं हूँ। सुनो हमको तो नमाज का भी पता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि तुम जिसको ढूंढते हो वो मैं हूँ, वो गुनहगार मैं हूँ, जिसकी हज कबूल नहीं हुई वो मैं हूँ। हज कबूल नहीं हुई उसको भी पता है, अरे उस जवान को पता है कि मेरी हज कबूल नहीं हुई है, वो मैं हूँ। ऐ मालिक बिन दीनार तुम जिसको ढूंढते हो वो मैं हूँ। आज कोई कहेगा कि मैं गुनाह करके आया हूँ,
میں رات کو گناہ کر کے آیا ہوں. نہیں کہو خدا تو دیکھتا ہے, رب دیکھتا ہے. کہنے والے کامیاب ہوتے ہیں, توبہ کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں. رب کے دربار میں جو ہے غم زدہ ہو گئے اور اس غم کا زدہ ہو کر کے توبہ کر لیا, وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو حضرت مالک بن دینار نے کہا, اے نوجوان, تو مجھے بھی پہچانتا ہے, میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں, مجھے پتا نہیں تو کون ہے, تو مجھے بھی پہچانتا ہے اور وہ فرشتوں کی باتوں کو بھی تو سنتا ہے. اتنے کمال کی منزل پہ تو پہنچا ہوا ہے اور پھر تیری حج قبول نہیں ہوئی ہے نا. ہم آپ بھی کہیں گے کہ پوری زندگی مولوی صاحب نماز پڑھا, روزہ رکھا, قرآن پڑھا, آنکھیں خبر نہ. حضرت مالک بن دینار دیتا تو کہ خبر ہے کہ آسمان میں جاتی فرشتہ آواز دیتا اونٹ پر تو سنے تو کہ خبر ہے کہ مجھے حج قبول نہ تھی. اس حد اس منزل تک پہنچا ہوا آدمی, اور تیرا یہ حال کیسا ہے, یہ تیرا حال کیوں ہوا؟ وہ جوان پرچی کہتا ہے, سنو سنو خدا کی قسم سنو, اے مالک بن دینار, میں اپنے وطن میں تھا تو میں نے اپنے باپ کی نافرمانی کی. میں نے ایک بار اپنے باپ کی نافرمانی کی, باپ کا حکم نہیں مانا, باپ کی عہد لگ گئی کہ بیٹا تو میرا نافرمان ہوتا ہے, تجھے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا. پھر حج کے لیے میرا باپ چلا تو میں نے باپ کے قدموں کو پکڑ کر کے رو کر کے میں نے معافی مانگی, مجھے معاف کر دو. باپ نے کہا کہ معاف نہیں کروں گا. میں باپ کے پیچھے آتا رہا, ہر سفر کی منزل پہ باپ کے قدموں کو چاٹ کر کے میں نے معافی مانگی. میرے باپ نے مجھے معاف نہیں کیا. میں حج میں آیا, میں کعبہ میں آیا, کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر کے میں نے باپ سے معافی مانگی, میرے باپ نے مجھے معاف نہیں کیا. ہم جو ہے منا پہنچے, میں نے منا کے میدان میں باپ سے معافی مانگی, باپ نے معاف نہیں کیا. ہم عرفات پہنچے, جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ باپ نے معاف نہیں کیا تو رب نے تو اپنے خطائیں, میری خطائیں جو تھی تو استغفر اللہ, میرے جو جرم, میری جو کمیاں تھی رب نے تو معاف کر دی, لیکن باپ والی باقی رہ گئی. آج ہمارے لوگ عمرہ کر کے خوش ہوتے ہیں, اسے بڑے معاف تھی, ہم سب معاف ہو گئے جیسے جنمے ویسے پاک. ہم نے 60 سال تک برے عمل کیے اور اپنے باپ کو ہم نے مارا, باپ کو ہم نے پیٹا, باپ کو ہم نے گالیاں دی, باپ کو ہم نے ایذا دی, باپ کو ہم نے تکلیف دی, اور ایک حج کر کے آئے سمجھتے کہ معاف ہو گئے. سن لو مسلمانوں, وہ جوان پرسی کہتا ہے, میں نے ہر باپ کے میدان میں باپ کے قدموں کو پکڑ کر کے معافی مانگی, باپ نے معاف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تھے وہ معاف کر دیے, لیکن جب تک میرا باپ معاف نہیں کرے گا تب تک میری حج قبول نہیں ہوگی. پڑھنے والے پڑھے ہوئے تو جانتے ہیں کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں, میں خیمے سے اٹھتے قدم واپس لوٹا, اس کے باپ کے خیمے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سبحان اللہ, ایک حسین و خوبصورت زبردست عالم ایک اونچی کرسی کے اوپر مسند کے اوپر بیٹھا ہے, سب لوگ بیٹھے ہیں, باعث و تقریر ہو رہی ہے اور حدیث وغیرہ کا درس ہو رہا ہے, لوگ سر جھکائے بیٹھے ہیں. میں نے سلام کیا, وہ بھی اللہ کے ولی, یہ بھی اللہ کا ولی, میری طرف دیکھا, جواب دیا. میں نے کہا کہ حضور میں اس میں دخل دے کر کے کچھ بات عرض کروں. تو اس بزرگ نے کہا کہ مالک بن دینار, تم جس چیز کے لیے آئے ہو وہ بھی مجھے پتا. باپ نے کہا, بیٹے نے کہہ دیا, باپ بیٹے کا مرتبہ کہاں ہے وہ بھی مجھے پتا ہے, لیکن میں جو ہے اپنے بیٹے کو وہ معاف نہیں کروں گا, معاف نہیں کروں گا, معاف نہیں کروں گا. تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں, اے شیخ میں تجھے ذات پاک محمد مصطفیٰ خدا کا واسطہ دیتا ہوں, یہ عرفات کا میدان ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اپنے حق کو بندے کو معاف کر دیتا ہے. تو مصطفیٰ کے واسطے اور اللہ کے واسطے تو بھی ایک بندے کو معاف کر دے تو اس عرفات کے میدان کے اندر اس کی بھی حج مقبول ہو جائے, اس کی بھی حج مقبول ہو جائے. وہ بزرگ کہتا ہے, اے مالک بن دینار, معاف کرنے والا تو نہیں تھا لیکن ایسی ذات کا تو نے صدقہ دیا, میرے نبی کا واسطہ دیا, اللہ کی ذات کا واسطہ دیا. اگر اس ذات کا
ذات کا واسطہ دیا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں. فرماتے ہیں باپ کا اتنا کہنا تھا میں نے معاف کر دیا. ادھر اس خیمے میں بیٹھے ہوئے بیٹے نے اپنے کپڑے اتار لیے, اچھے کپڑے پہن لیے, کتاب ہاتھ میں لی. مالک بن دینار کہتے ہیں میں جب واپس جاؤں تاکہ اس کو خوشخبری دوں کہ تیرے باپ نے تیری غلطی کو معاف کر دیا. اس سے پہلے جوان خیمے سے باہر آ کر کے کہتا ہے اے مالک بن دینار سلام ہو, اللہ نے میری حج قبول فرمایا. ہائے ہائے, ایسی منزل پہ پہنچے ہوئے کبھی باپ کی ضرورت پڑتی ہے, ماں کی ضرورت پڑتی ہے, ماں اور باپ کی ضرورت پڑتی ہے. جب ان کو ایسی ضرورت پڑتی ہے تو ہم تو کس کھیت کی مولی ہے. ہمارا کیا حال ہے, نہ ہمارے پاس عمل ہے نہ ہمارے پاس کوئی کام ہے. ہم تو بس رب کی ذات کے اوپر. بے شک اللہ کی ذات بہت رحیم و کریم ہے, بہت رحیم و کریم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے. میں نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی, مولا میری امت کو سکرات سے پہلے یعنی موت سے پہلے اس کو تو معاف فرما. اگر وہ تیرے دربار میں مانگے تو رب نے فرمایا موت سے پہلے 1 مہینہ. آقا نے فرمایا نہیں, 1 مہینہ میں پھر بھی کر سکتا ہے, 8 دن 24 گھنٹے. حضور فرمایا اللہ ہے پروردگار اس سے بھی قریب. تو رب نے فرمایا اگر بندہ سکرات کی حالت میں بھی, سکرات کی حالت میں بھی بندہ اگر اپنے دل میں جو ہے کچھ غمگین ہو کر کے آنسو بہا کر یا اپنے بڑے زبان رک جائے, ہاتھ رک جائے, ہم ہاتھ نہ اٹھا سکے, زبان سے بول بھی نہ سکے, اگر آنکھوں کے پلکوں سے اپنے رب کی دربار میں توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے. ایسی حالت میں کیونکہ کچھ لوگ جو ہے کسی کی موت پہ تانا دیتے ہیں, تانا دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس نے وہ کیا. بے شک ظاہر میں وہ گنہگار تھا لیکن اللہ کی رحمت بہت جو ہے بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. رب چاہے اسے بخش دے اور رب چاہے اسے نہ بخش. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, چاہے اسے بخشے اسے بخشتے دیر نہیں لگتی اور نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ فلاں چاہیے فلاں چاہیے نہیں. اگر ایک ذرا سا بھی جو ہے کوئی وسیلہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. کبھی بھی اپنے مومن بندے کے بارے میں یہ کبھی بات مت کرنا بلکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. اگر ہماری زبان سے نکلے تو یہی کرنا اللہ معاف فرمائے. اگر کوئی بندہ کچھ, کیونکہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں تو شریعت کے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کو یاد رکھنی چاہیے, یاد رکھنی چاہیے. پھر یہ مت کہنا میرے ساتھ اس نے یہ کیا, میرے ساتھ وہ کیا, نہیں بلکہ یہ کہو اللہ بخش فرمائے, اللہ مغفرت فرمائے. تو ہماری یہ دعا ہمارے مومن بھائی کے لیے کام آ جائے, کام آ جائے گی, کیونکہ یہی دعا تو اسی کو کہتے ہیں, اسی کو دعا کہتے ہیں. ہم سلام کرتے ہیں یہ بھی دعا ہے نا, السلام علیکم, تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. تبھی تو قبرستان میں جاؤ, تبھی حکم ہے کہ تم جو ہے قبر والوں کو سلام کرو. السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں کے اندر رہنے والوں تم پہ اللہ کی سلامتی ہو, تم پر اللہ کی سلامتی ہو. تو یہ ہماری دعا پورے قبر والوں کے لیے ہے. ہم فاتحہ تو اپنے باپ کی قبر پہ پڑھتے ہیں, اپنے ماں کی قبر پہ پڑھتے ہیں, اپنے بھائی کی قبر پہ پڑھتے ہیں, وہاں قرآن پڑھتے ہیں, وہاں دعا مانگتے ہیں. لیکن ہم نے پوری قبر والوں کے لیے سلام کیا تو اس سلامتی کی دعا کا اللہ عز و جل ہم کو اجر دیتا ہے, اور جو قبروں میں ہیں وہ جواب دیں گے, وہ بھی ثواب ملے گا, وہ بھی سنا ملے گا. قبرستان میں تو کچھ اللہ کے بندے نیک بھی ہیں, نیک بھی ہیں, کچھ بخشے ہوئے ہیں, کچھ بہشتی بھی ہیں, اور جو اللہ عز و جل کے جو ہے رحمت کے غار میں پہنچ چکے ہیں تو وہ بھی جواب دیں گے نا, جواب دیں گے. تو ہم جب قبر پہ جائیں تو پہلے قبر والوں کو سلام کرو, اور سلام کر کے پھر اپنے ماں یا باپ یا بھائی یا جس کی قبر پہ جاتے ہیں اس کی قبر سے تھوڑے دور کھڑے رہو, دور منہ کی طرف. جو ہم کعبہ کی طرف منہ پھراتے ہیں, میت کا منہ پھراتے ہیں تو کعبہ اس طرف آ گیا, اس طرف کھڑے رہا تو وہ قبر والا ہم کو دیکھتا ہے, اور ہم جب تک قبر کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو اس کو جو ہے راحت ہوگی. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہم
ذکر کریں گے وہ ذکر کا تو ثواب ملے گا، لیکن جتنی گھڑی ہم بیٹھے ہوں گے اتنی گھڑی اس قبر والے کو سکون محسوس ہوگا، وہ سکون حاصل کرے گا اور وہ پڑھتا رہے گا، اس کو آرام ملے گا اور اللہ عز و جل اس کے اوپر رحمتوں کا رحمت نزول فرمائے گا۔ اور جب ہم سلام کر کے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ قبور، ہم کرتے ہیں تو روحیں پیچھے آتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ تم جب باہر نکلو تو اس وقت میں تم قرآن شریف کی والعصر پڑھو یا انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھو۔ جب یہ ہم پڑھیں گے تو روحیں واپس جائے گی، وہ روح ہم کو دیکھتی ہے، ہمارے پیچھے آتی ہے، جب ہم یہ پڑھیں گے تو وہ روح واپس چلی جائے گی اور اب وہ ہمارا انتظار کرے گی۔ پھر دوسرا آ جائے گا، آج میں تو کل دوسرا قبرستان میں دفناتے ہیں نا، دفناتے ہیں، کوئی نہ کوئی جاتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو الحمد پڑھے گا، قل اللہ پڑھے گا، سلام کرے گا، تو الحمدللہ اے سنیو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کے ذریعے بیان فرمایا، ذریعہ ہے، یہ مغفرت کا وسیلہ ہے، یہ مغفرت کا وسیلہ ہے کہ اتنا بڑے قبرستان میں روز کوئی نہ کوئی تو آتا ہی رہے گا، تو کوئی نہ کوئی بخشتا رہے گا، کوئی مسجد میں بخشے گا، کوئی میلاد میں بخشے گا، یا ہم جو مجلس میلاد پڑھتے ہیں اس میں بھی پڑھتے اللہ مغفر لی ولوالدی، اے اللہ ہمارے والدین کو بخش، مومنوں کو بخش، سب کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ عز و جل دعا قبول فرمائے تو مومنین بخشے جاتے ہیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے، جو لوگ نہیں مانتے ہیں اس کو ان کا ماننا، کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں وہ قبر کو، ثواب کو، ایصال ثواب کو، یہ زیارت، یہ چالیسواں، یہ قرآن خوانی نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ان کو مناتے نہیں ہیں، ہم کو نہ ان کو منانا ہے بلکہ ہم کو ہمارا طریقہ زندہ رکھنا ہے، یہ طریقہ وہ طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردہ قبر میں دفن کرتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں تو 40 قدم تک جاتے ہیں، ان کے پاؤں کی آہٹ کو بھی مردہ سنتا ہے، پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے نا، کیوں سنتا ہے بھائی؟ کیونکہ اب وہ گھر بدل گیا، کل جس گھر میں تھا اس کا گھر بدل گیا، بستی بدل گئی، کل والی بستی دوسری تھی، آج بستی دوسری ہے، کل والے لوگ دوسرے تھے، آج والے لوگ دوسرے ہیں، کل والا جگہ کچھ اور تھی، آج والی جگہ کچھ اور ہے، ہم چلے جاتے ہیں، وہ ہم کے جوتوں کی آہٹ آواز چپل کی سنتا ہے اور 40 قدم چلے جاتے ہیں، تب اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں، تبھی تو ہم قبر پہ اذان پڑھتے ہیں۔ اب تک کا اشہد اللہ الہ الا اللہ بار بار بولتا ہے، بار بار بولتا رہے، یعنی 5 10 15 منٹ بیٹھ کر کے تلقین کرے تاکہ جو فرشتے سوال و جواب کرنے آئیں گے ان میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ رب فرمائے یہ تو ایک وسیلہ ہے، یہ ایک وسیلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے بخشش کا، مغفرت کا، تو یہ بندہ کی مغفرت اور وسیلہ ہے کہ بندہ بخشا جائے، تو ہم جب جو ہے اس کے لیے دعا کریں گے تب بخشا جائے گا، پڑھیں گے تب بخشا جائے گا۔ آج تو اللہ رحم فرمائے، باپ کا جنازہ پڑھائے بیٹا باہر کھڑا ہے، افسوس مسلمان، حق بیٹے پہ جنازے پڑھانے کا مولوی صاحب کے اوپر نہیں ہے، مولوی صاحب کو ہم نے امام رکھا ہے، وہ پڑھاتا ہے، لیکن ماں کے باپ کے جنازے کا حق بیٹے کے اوپر ہے، بیٹے کے اوپر ہے جنہوں نے اس بچے کو بڑا کیا، اور آج جب باپ کا جنازہ پڑھا ہے تو بیٹا باہر کھڑا ہے، میرے کپڑے پاک نہیں، مجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا، ہائے افسوس مسلمانوں، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، وہ بچہ کل تمہارے جنازے کی نماز پڑھائے، تمہارے اوپر فاتحہ پڑھے، تمہاری قبر پہ سلام کرے اور تمہارے لیے رب کی دربار میں مغفرت کی دعا مانگے۔ بیٹا جب دعا مانگتا ہے، باپ بیٹے کے لیے دعا مانگتا ہے زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ اس باپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد بیٹا باپ کے لیے دعا مانگتا ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیٹے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ تو چلے گئے، اب بیٹا جو دعا مانگتا ہے اللہ ان ماں باپ کی اولاد کی دعاؤں کو ماں باپ کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ تو پہلے تم اور ہم اپنے بیٹوں کو تعلیم دو کہ کم سے کم کل ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا تو مانگے، دعا تو مانگے، مرنا تو ہے نا، مرنا ہے، اب جب مرنا ہے تو کم سے کم اتنا تو کر کے جاؤ، بنگلہ کس کام کا،
50 लाख की गाड़ी किस काम की, 5 करोड़ का खेत किस काम का। बेशक तुम कमाओ, कमाने की वजह नहीं है, दौलत कुछ कमी नहीं है, दौलत साहबा इकराम के पास बहुत थी, दौलत की कोई कमी नहीं, खूब कमाओ, लेकिन तुम दीन की बात को अपने अहल, अपने घर, अपने बच्चे, अपनी बच्चियां, अपने बेटे, अपना जो मुआशरा है उसमें हर वक्त ये दीन की तलकीन करो। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे छोटे छोटे बच्चे ये जब फूल खिलेंगे तो सुभान अल्लाह। ये मदरसे किस लिए बनाए, ये मदरसे, ये उलमाए किराम मारिया के अंदर 6-6, 7-7, 8-8 आलम मौलवी वो पढ़ा रहे हैं और दीन की तालीम दे रहे हैं। तो आप भी उनके पास जाकर के सीखो। ऐसा नहीं है कि बूढ़े हो गए सीख नहीं सकते, नहीं, सीखो। सीखना और सिखाना ये एक ऐसी चीज है, सुभान अल्लाह। आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो भी इल्म जो है वो पुराना नहीं होता, इल्म पुराना नहीं होता, इल्म तो आज भी नया है, इल्म तो आज भी नया है। अगर इस उम्र के अंदर भी हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, देखेंगे तो इल्म आज भी नया है और वही इल्म हमें कब्र में काम आएगा। तब कब्र में जाएंगे तो कुरान पढ़ा हुआ होगा तो कुरान हमें कब्र में काम आएगा। फरिश्तों से आगे आ जाएगा, फरिश्ते इधर से आएंगे उधर से कुरान आएगा, इधर से फरिश्ते आएंगे उधर से कुरान आएगा, इधर से आएंगे इधर से कुरान आएगा। छोड़ दे, ये मेरा दीवाना, इसने मुझसे मोहब्बत की है, आज मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मुसलमानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल की दरबार में दुआ है अल्लाह ताला हमको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत मुस्तफा पे चलने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी और जो भी इस मजलिस में नहीं आए हमारे तमाम मोमिन मुसलमान की मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे वालिदैन को और दूसरे तमाम मुसलमान जो हमसे पहले जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जिस मरूम के इसाले सवाब के लिए ये ज़ियारत, ये वाइज़, ये तकरीर ये जो रखा गया अल्लाह ताला प्यारे हबीब के सदके, जिक्र खैर के सदके मरूम के सगीरा कबीरा गुनाह बख्श फरमा। मौला ताला मरूम की कब्र पे बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा। मौला ताला मरूम की सगीरा कबीरा बख्श फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।